بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک صدقہ فطر۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1622۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رمضان کے آخری دنوں میں بصرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صدقے کو ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو کھجور یا جو یا آدھا سا یعنی تقریباً 2 کلو گندم مقرر فرمایا ہے۔ ہر آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ مالک نصاب کے لیے اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، جبکہ بچہ مالک نصاب نہ ہو اور اگر نصاب کا مالک ہو تو بچے کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صدقہ فطر کی اہمیت اور اس کے احکام کو واضح کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ صدقہ فطر کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی یا کوتاہی رہ جائے وہ اس کے ذریعے پوری ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادات کے ساتھ سماجی ذمہ داری کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے، یعنی مسلمان صرف اپنی عبادت تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ صدقہ فطر دراصل معاشرے میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ مزید یہ کہ والد یا سرپرست پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے زیر کفالت بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ کی دینی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھیں، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کریں اور خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔